السلام علیکم جی. بجٹ پہ بات کریں گے. آج اقتصادی سروے آیا ہے اور اقتصادی سروے بتاتا ہے کہ پچھلے سال میں ہم نے کیا کیا ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے سال کا بجٹ کیسا آنے جا رہا ہے. ہم آج بات کریں گے کہ اقتصادی سروے میں کچھ امید افزا چیزیں ہیں یا نہیں ہیں تو کیا ہیں, اور یہ کہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے بارے میں ہم کس حد تک کوئی خوشگمانی رکھ سکتے ہیں, کس حد تک توقع باندھ سکتے ہیں زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے. پھر ایک اور بڑا بنیادی سوال ہے کہ پہلے کچھ حجاب ہوا کرتے تھے, کچھ جھجک ہوا کرتی تھی, کچھ بھرم ہوا کرتا تھا. اب تو وہ ختم ہو رہا ہے. اب تو وزراء بتاتے ہیں قوم کو کہ فلاں چیز ہم آئی ایم ایف کے پاس لے کر گئے اور آئی ایم ایف اس پہ راضی ہو گیا, اس پہ راضی نہیں ہوا. اب سوال یہ ہے کہ یہ مجبوریوں اور خود مختاری کی جو حدود ہیں, وہ باریک لائن جو ہے, ان کی نزاکتوں کا کیسے خیال رکھا جائے گا. یہ تو قریب قریب وہی صورتحال بن رہی ہے, خدا نہ کرے, جو عثمانیوں کے آخری دور کی تھی اور جس طریقے سے ان کے قرضوں کے اوپر معاملات ہوئے تھے. اب اگر پاکستان کی سولر پلیٹس کی یہ خوشخبری بھی پاکستان کو سننے کو ملے کہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں بڑھ گئے, اور ساتھ یہ پتہ چلے کہ بجٹ میں سولر پینلز کے اوپر مزید ٹیکسز نہ لگنے کی آئی ایم ایف نے اجازت دے دی, تو یہ جو حجاب اٹھ رہے ہیں اور یہ جو چیزیں کھل رہی ہیں, یہ کس حد تک خوش آئند ہیں اور کس حد تک پریشان کن ہیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ شاید لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا حکومت کی مجبوریوں کا, آپ لوگ ان کو بھی سمجھ رہے ہیں, تو یہ چیزیں میچورٹی کی طرف جائیں گی یا پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, پارلیمنٹرین بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے اور معیشت کی دنیا کا ایک معتبر نام بھی ہیں. ان سے ہم ان چیزوں کو پوچھیں گے, سیکھیں گے ان سے. ہمارے ساتھ شہزادہ محمد مشتاق خان ہیں, بہت سینئر پارلیمنٹرین, ایک طویل عرصے سے پارلیمان کا حصہ ہیں. اس ایوان میں بھی میاں نواز شریف صاحب کو ہرا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. اور قمر الاسلام راجہ صاحب, یہ بھی ایک بھاری بھرکم شخصیت ہیں, چودھری نثار صاحب کو ہرا کے قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے. میں تینوں معزز شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں. مرزا اختیار بیگ صاحب, آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر, اقتصادی سروے کا آپ نے مطالعہ کر لیا ہوگا, اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم کرو کر سکیں اور یا ہمیں محسوس ہو کہ ہاں یہ سال ہمارا اچھا گزرا؟ دیکھیں, یہ آپ نے میرے ہی جملے دہرائے ہیں جو میں نے کہے تھے سولر پینل والے ابھی ایک ٹی وی چینل پہ. وہ یہ تھا کہ سولر پینل پہ پچھلی بار انہوں نے 18% جی ایس ٹی لگایا تھا, تو بلاول صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ غریب لوگ اس کو اپنی بجلی سستی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس پہ نہیں لگنا چاہیے. اور پھر بڑی نیگوسیشن کے بعد 18 کے بجائے وہ 10% میں ہو گیا تھا. اس بار پھر دوبارہ 18 اس کو کر رہے تھے, تو ہم نے پہلے ان سے کہا کہ نہیں, یہ سولر پینل پہ یہ غریب آدمی ہٹ ہوتا ہے, یہ نہیں لگے گا. اور اس پہ آئی ایم ایف نے رضامندی دی. یہ مزاحیہ انداز میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن مجبوریاں تو ہیں. آئی ایم ایف سے لون لیا ہے, ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, ان کی نئی شرائطیں, 2 جائزہ مشن آئے, ایک آدمی سے مل کے انہوں نے ایف بی آئی, اسٹیٹ بینک, فائنانس منسٹری, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریونیو اینڈ فائنینس, سب سے مل کے انہوں نے, اور وہ ہدایت دے کے وہ گئے ورچوئل ڈیلی. آپ نے اختیار بیگ صاحب چینل پہ کیا وہ اس کو عثمانیوں کے آخری دور سے ملایا تھا جو میں نے آپ کی بات دہرائی ہے؟ نہیں, وہ نہیں تھا. میں نے تو صرف سولر پینل کا بتلایا تھا کہ یہ غریب بچ گئے, وہ تلوار جو اس بار سولر چلا پینل دی کی تھی. بات تو پھر سارا ملک ہی دہرا رہا ہے نا جی. سولر پینل کا ایشو تو ہر آدمی کا ایشو ہے نا پھر تو. جی. اب آپ کے جو مین سوال ہے اس کے میں آتا ہوں. دیکھیں, ایگریکلچر کے ہدف ہم حاصل نہیں کر سکے, 4.5 تھے اور 0.6 بھی بہت مشکل ملا ہے. تو یہ تمام فصلیں پٹی ہیں, ایگریکلچر میں کوئی گروتھ نہیں ہوئی ہے. کاٹن کی فصل جو 13 ملین بیل ہوتی تھی وہ 6.5 اور 7 ملین بیل پہ آ کے ٹھہر گئی ہے, جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری جو ہے وہ متاثر ہوگی, کیونکہ یہ اس کا را مٹیریل ہے. اب انڈیا کے ساتھ تو ہماری ٹریڈ ہے نہیں. پہلے ہم واگا بارڈر سے منگا لیتے تھے, اب یہ آپ کو منگانا پڑے گا امریکہ سے, برازیل سے, ترکمنستان سے, اور ایسی ایجپٹ سے, اور وہ مہنگی پڑیں گی, ڈیفینیٹلی مہنگی پڑیں گی. آپ کی کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جائے گی. تو یہ تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. یہ ایگریکلچر دوبارہ ہوئی ہے, گنے کی فصل بڑھانے کے لیے کاٹن کے ایریا کو کم کیا گیا ہے, اور یہ سب, اس میں کچھ سیاسی عمل دخل بھی ہے, لیکن یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ایک بری خبر ہے. مینوفیکچرنگ سیکٹر میں
4.8% انہوں نے گروتھ دکھائی ہے، اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے بہتر پرفارم کرا ہے، جس میں فرٹیلائزر ہے، سیمنٹ ہے، اور فارما ہے، یہ اور وہیکلز انڈسٹری، موٹر کار انڈسٹری جو ہے وہ اچھی تھی، لیکن ایس ایم ایز میں پھر یہ پٹ گیا ہے، اور اب ہمیں جو چیز تنگ کر رہی ہے وہ ہے کوسٹ آف پروڈکشن، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے اپنے ریٹ بڑھا دیے، مارک اپ ریٹ اب 12-13% ہو گیا، 11.5 پلس 2%، وہ ہماری زیادہ ہو گئی ہے۔ پاور کی کاسٹ ہم 8 سینٹ پر ہمارے کمپیٹیٹرز کام کر رہے ہیں، ہماری وہ 15-16 ہو گئی ہے، اور یہ تمام چیزیں وہ ایلیمنٹس ہیں جس سے اب ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے، اچھا یہ اور بتائیے ہماری اسپورٹ بیگ صاحب، یہ جو باقی چیزیں ہیں اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر بڑھ گیا، ہماری کرنسی نیچے چلی گئی، یہ مسائل تھے، دنیا میں جنگ شروع ہو گئی، فلاں فلاں فلاں، لیکن یہ جو زراعت ہے یہ تو خالصتاً ہمارا انڈیجنس ایشو ہے نا، اور ہم ایک زرعی ملک ہیں، جی جی زراعت میں بھی اگر ہم اپنے جی، اہداف حاصل نہ کر سکیں تو یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے، یعنی اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں دیکھیں ہے آپ کے پاس۔ پاکستان کا خواب بابا قوم نے ایک زرعی صنعتی پاکستان دیکھا تھا، زراعت آپ اگائیں گے تو صنعت میں یوز کر کے ویلیو ایڈیشن ایکسپورٹ کریں گے، وہ خواب ختم ہو کے پاکستان ایک ٹریڈنگ اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے۔ سروس سیکٹر میں گروتھ 6.8 ہوئی ہے، جبکہ ہدف 4% تھا، خدمات کا شعبہ جس کو کہتے ہیں، تو پاکستان ایک ٹریڈنگ اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے، امپورٹ کرا، سپلائی کرا، اچھا لوگ اس میں زیادہ انٹرسٹڈ بیگ اس میں صاحب مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے، کیونکہ ایگریکلچر والے ہر سال پچھلے 2-3 سالوں سے پٹ رہے ہیں ہماری فصلیں بری طرح سے۔ مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ کی لیڈرشپ کا بنیادی تعارف زراعت ہے، بڑی بڑی زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں، پی ایم ایل این کا صنعت ہے، چلیں ان کا معاملہ اور ہے، لیکن پارلیمان کے اندر جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں ان کی اکثریت زرعی پس منظر سے ان کا تعلق ہے، اس کے باوجود پاکستان کی زراعت کھڑی نہیں ہو پا رہی، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں ہمیں نے زراعت کو پرائرٹی سیکٹر تصور ہی نہیں کرا، اور زراعت کے وہ جو تقاضے ہیں، جدید بیج ریسرچ کر کے ان کو دلوانا، ہم ابھی بھی جو ان کو پیسٹیسائڈس وغیرہ ملتے ہیں وہ سب جعلی ہیں، وہ فصل کے ساتھ اس کی ییلڈ کو اور مار دیتے ہیں۔ بی ٹی کاٹن انڈیا نے یوز کی، اور کاٹن کی پر ایکڑ پیداوار وہ لے گیا 65 من فی ایکڑ، ہم نے اس کو نظر انداز کیا، آج ہماری 35، آدھے کا وہی پسینہ، وہی پانی، وہی کھاد، اور ہمیں آدھا ملتا ہے، اور ہمارے کمپیٹیٹرز کو ڈبل پروڈکشن ملتی، کتنی بڑی سیٹ بیک کی بات بالکل ہے۔ یہ چیزیں تب تک ایڈریس ہو جانی چاہیے۔ ایک ریسرچ جب میرا ٹیکسٹائل مل بنا تھا 1982 میں تو ہم K20 اور K68 MNH93 کاٹن لیتے تھے، اور K68 سندھ کی کاٹن ہوتی تھی، MNH93 پنجاب کی ہوتی تھی۔ آج 25-30 سال ہو گئے، وہی دو بیج، وہی دو کاٹن ہے، MNH93 اور K68۔ آج اس میں کوئی دوسرے ممالک میں جو ہے وائٹ فلائی ریزسٹنس بیج بن گئے، کم پانی استعمال کرنے والے بیج بن گئے، زیادہ ییلڈ دینے، یہ جتنے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں یہ سب تنخواہوں میں پیسہ چلا جاتا ہے، کسی کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے نئے سیڈز ہائیبرائڈ ایسے نہیں ملے جو زیادہ فی ایکڑ آپ کو پروڈکشن دیں۔ تو یہ چند مثالیں ہیں جس میں بڑے واضح انڈیکیشن ملتی ہے کہ آپ نے سنجیدگی سے ایگریکلچر سیکٹر کو لیا ہی نہیں، آپ کی ترجیحات میں نہیں تھا۔ قمر الاسلام صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ قمر الاسلام راجہ صاحب، یہ بتائیے کہ باقی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہو سکتا ہے کہ یہ ایشو تھا، ہم اس سیکٹر میں ڈیولپمنٹ ہماری نہیں ہو سکی، ہم گرو نہیں کر سکے، زراعت کیوں پاکستان میں تباہ حال ہے؟ ہم زرعی ملک ہیں، آپ کے راولپنڈی شہر میں ایک زرعی برہانی یونیورسٹی بنی تھی، علم و تحقیق کا مرکز بنا تھا، کیا انپٹ ہے پوٹوہار کی ریڈ ایریا میں، برانی ایریا میں اس یونیورسٹی کا؟ وہاں تو پھر صحافت کی کلاسز بھی شروع ہو گئیں، پھر پتہ چلا کمپیوٹر سائنس کی بھی شروع ہو گئیں، پھر پتہ چلا انگلش لٹریچر بھی پڑھایا جا رہا ہے، پھر سنا LLB بھی شروع ہو رہا ہے۔ ایک زرعی ملک میں زرعی اہداف حاصل نہ کیے جا سکیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلم لیگ نون کی زراعت ترجیح نہیں ہے، مسلم لیگ نون صرف انڈسٹری میں بھی مسلم لیگ نون نے خیر کون سا کمال کر لیا ہے، مسلم لیگ نون انکمپیٹنٹ ہے، مسئلہ کیا ہے؟
دیکھیں دو تین سوال اکٹھے ہو گئے. ایک تو بالکل میں اتفاق کرتا ہوں کہ سریحن بدقسمتی ایک ملک کی کہ جس کا آج سے تقریباً 3 دہائیاں پہلے ہماری ایکسپورٹس جو تھی وہ پری ڈومیننٹلی جو اس کی اکثریت تھی یعنی میجورٹی آف ہماری ایکسپورٹس کی ویلیو وہ ایگریکلچر تھی, چاہے وہ کاٹن تھا چاہے وہ رائس تھا. اور پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا اصولاً کہ اسی کے فنش گڈز, اگر فرض کیا کاٹن کی بات کریں تو ٹیکسٹائل جانی چاہیے تھی, اگر رائس کی بات کریں تو وہ فنشڈ یا اس کے پروسیس چیزیں پروسیس فوڈز جانے چاہیے تھے, فروٹس ہمارے جو ہیں وہ ویلیو ایڈڈ کے ساتھ. لیکن یہ بالکل میں جو ہے اپنے بھائی سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس معاملے میں شاید پرائرٹی کا بھی ایشو تھا, شاید وسائل کا بھی ایشو تھا, لیکن اس سے زیادہ جو نیت کا ایشو بہت بڑا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, میں جب ایسی بات کروں گا تو فوراً عام طور پہ جہاں بات کریں وہ کہتے ہیں جی آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حکومت میں تو چلیں ہم آج بیٹھے ہوئے نا, لیکن آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہوگی, بلکہ آپ جانتے ہوں گے اس بات کو کہ ہمارے صوبہ پنجاب میں بھی اور اوور آل بھی ملک میں ہمارے دونوں صوبوں میں زراعت کا جو پیرافرنیلیا ہے, جو انفراسٹرکچر ہے, یہ سب سے بڑا ہے, شاید تعلیم کے بعد سیکنڈ لارجسٹ ہے. اور یہ آج کی میں بات نہیں کر رہا, یہ بہت عرصہ پہلے سے تحصیل لیول پہ گریڈ 17 اور 18 کے آفیسرز موجود ہیں جو کہ تعلیم میں بھی ایک ہوتا ہے, صحت میں بھی وہ. اچھا یہ بتائیں نا راجہ صاحب, کہیں ایسا تو نہیں کہ زراعت میں پیداوار تو زیادہ ہے لیکن آپ اس کی ڈاکومنٹیشن نہیں کر سکتے, آپ کی اعداد و شماری ٹھیک نہیں ہے؟ یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک زرعی ملک ہے اور اس کا یہ حال ہے جو آپ کا اقتصادی سروے بیان کر رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ ہڈن ایگریکلچرل اکانومی موجود ہے لیکن وہ ایگرو اکانومی آپ کے فیکٹ فگرز کا حصہ نہیں بن سکی؟ لیکن میں اس سے اتفاق اس بنا پہ نہیں کروں گا. چلیں اس دفعہ کی جو ہمارا اکنامک سروے ہے اس نے تو ایک چلیں جو اس وقت ٹارگٹس نہیں اچیو ہو سکے, ہر دفعہ ہی ہر ٹارگٹس میں ہم لیک کرتے رہے ایگریکلچر کے شعبے میں, لیکن اس دفعہ اگر وہ اچیو نہیں ہو سکے تو اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ یہ جو ابھی سیلاب آئے اس کی وجہ سے ہماری وہ جو فصلیں کھڑی تھیں وہ تباہ ہوئیں اور صورتحال جو ہے وہ زیادہ دگرگوں ہوئی. لیکن یہ جو دوسری بات ہے اس وجہ سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی کہے کہ جناب وہ ہیروین کی فروخت میں فائدہ تو بہت ہے لیکن ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. کوئی کہے کہ جی ریئل اسٹیٹ میں تو ساری چیزیں انڈر دی ٹیبل ہوتی ہیں, انڈر ہینڈ ہوتی ہیں, ڈاکومنٹڈ نہیں. تو وہ بات تسلیم شدہ ہے کیونکہ وہ نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والوں کے پاس جو ہے وہ لینڈ کروزریں نظر آتی ہیں, محلات نظر آتے ہیں, لیکن ایگریکلچر میں آپ کو یہ صورتحال نظر نہیں آئے گی. اس لیے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور کیونکہ ہمارے پاس فیڈ بیک ہر جگہ کا ہوتا ہے تو کسان بھی رو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی رو رہا ہے اور اس کی بھی جو ہے نہ گندم والے کی گندم فروخت سے قیمت پوری ہوتی ہے. تو یہ اس وقت میں سیاسی طور پہ نہیں لیکن میں اس کو یعنی ایک ملکی طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس پہ اس کی اوپر بات ہونی چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آگے بڑھتے ہیں. شہزادہ گلشار صاحب خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. شہزادہ صاحب, سیاسی وابستگی سے ہٹ کے میرا سوال یہی ہے جو باقی مہمانوں سے بھی تھا, وہی آپ سے ہے کہ زرعی ملک ہوتے ہوئے, ایک شاندار زرعی سٹرکچر رکھتے ہوئے, بہترین نہری نظام ہے, بہترین کھیت ہیں آپ کے پاس, زرخیز زمینیں ہیں آپ کے پاس سارے موسم ہیں, لیکن آپ زرعی اہداف بھی حاصل نہیں کر پاتے. آپ کے دور حکومت میں بھی یہی تھا, اب بھی یہی ہے, اس سے پیچھے بھی یہی تھا. وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں جی, یہ ہمارے دو بھائیوں نے جو بتایا آپ کو, یہ زیادہ اویئر ہیں کیونکہ سندھ سے اور پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور وہ زرعی صوبے ہیں ہمارے. ہم نارتھ میں رہتے ہیں اور ہمارے جو ٹیرن ہے, ہماری جو زمینیں ہیں, ہماری جو فصلیں ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہاں کچھ ایریاز جو ہیں کے پی کے اس طرح چارستا, بردان یا اس طرف کے علاقے, ان میں کچھ سملیرٹی ہے ہماری زراعت میں اور پنجاب اور سندھ کی زراعت میں. لیکن اکثر ہمارا جو ایریا ہے آپ کا ہزارہ بھی بہت ایگریکلچرلی بہت رچ ہے سر, ایسا نہ کہیں. نہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہری پور اور خانپور سائڈ. باقی جو ہمارا علاقہ ہے اس کی فصل بھی ڈفرینٹ ہے, اس کی
ایگریکلچر جو چیزیں ایگریکلچر وہ بھی ڈفرینٹ ہے. جس طرح ہمارے ہل فارمنگ اگر ہوتی, اگر ڈیولپ یہ کرتے تو ہم چلے فروٹس میں خود کفیل چلے ہو ہم سکتے ہم تھے. ہم مان لیا سر کہ آپ اس طرح کی فصلیں پروڈیوس کرنے والا ایریا نہیں ہے, لیکن زراعت آپ کا بھی مسئلہ ہے. زراعت میں فروٹس بھی آتے ہیں, فروٹس آپ کے علاقے میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں, ان کی کیا صورتحال ہے؟ یعنی زراعت تو ہر آدمی کا مسئلہ ہے نا جو پاکستان میں رہ رہا ہے. آپ پارلیمنٹیرین تھے, اب بھی ہیں. آپ سوچتے تو ہوں گے نا اس پہ کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, لیکن ہم زراعت میں بھی خود کفیل نہیں ہو سکے. آپ گندم باہر سے لے رہے ہیں, آپ چینی باہر سے لے رہے ہیں, کپاس آپ نے گنے والوں کو خوش کرنے کے لیے تباہ کر دی. یہ پرابلم تو سب کے ہے نا جی. جی بالکل, میں ان دونوں کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اور میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پریورٹی جو ہمیں زراعت کو دینی چاہیے تھی, ہماری گورنمنٹس نے اسے اس طرح کی توجہ نہیں دی. اور اٹ از اوور دا ایئرس کہ کچھ ڈکے کرتا رہا ہے, کچھ امپرومنٹس ہمارے سسٹم میں نہیں آئی. اب اگر آپ دیکھیں جو لینڈ ٹیرنس ہے یا جو پلاننگ ہے, اس حساب سے اگر پلان کیا جائے اور ان علاقوں کو بھی ترجیح دی جائے جہاں پہ زراعت اس وقت نہیں ہے, تو وہ بھی کافی اچھے ریزلٹ دے سکتے ہیں. تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ زراعت جو ہے, اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. 40 سال سے ایک واسٹ رقبہ لیے ہوئے ہے ٹی کی پروموشن کے لیے. ٹی کو انٹروڈیوس کر رہے تھے ہمارے علاقے میں مانسرا میں, اور اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور اس کے ریزلٹس نہیں ہیں. 1 انچ بھی وہ آگے نہیں بڑھا سکے. حالانکہ کافی ویسٹ لینڈ بھی ہے, کافی سوٹیبل لینڈ بھی ہے. سلٹ اور ٹی گارڈنز کی طرح کے, یا انڈونیشیا میں جس طرح کے ٹی گارڈنز ہیں, یا نیروبی میں اس قسم کا کلائمیٹ بھی ہے, اس قسم کی انوائرمنٹ بھی ہے. لیکن صرف وہ اسٹیبلش کرنے پہ آفیسز اور یہ گاڑیاں لینی اور وہ جو پرانی جو جگہ ہے اسی پہ وہ گرو کر رہے ہیں, آگے انہوں نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا. تو دیر از اے ویسٹیج آلسو, مس مینجمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مس مینجمنٹ جو ہے وہ زیادہ بڑا نقصان دے رہی ہے. پہلے تو توجہ ہی نہیں دی جا رہی. اگر توجہ کسی چیز پہ کچھ اسٹیبلش بھی یہ کر لے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ ڈیکے کر جاتے ہیں, ان کی توجہ وہاں پہ نہیں ہوتی. دیٹ از اے کمپلیٹ ویسٹیج. ٹھیک ہے. مرزا اختیار بیگ صاحب, یہ میرے سامنے اقتصادی سروے کے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز پڑے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ فری لانسرز کی برآمدات 90 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں. یعنی قریب $1 ارب آپ کے فری لانسرز نے آپ کو کما کے دیا. آپ $1 ارب کے لیے, $1.5 ارب کے لیے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں, اس کی منتیں کرتے ہیں, اس کی سخت شرائط مانتے ہیں, لیکن یہ جو فری لانسرز نے $90 کروڑ, دیٹس اماؤنٹ سر. اس کے باوجود انٹرنیٹ کے مسائل ٹھیک نہیں ہو سکے. یعنی اگر ان فری لانسرز کو اچھا انٹرنیٹ دیا جاتا, اچھی کنیکٹیویٹی ہوتی, تو یہ شاید $1 ارب کی بجائے $2 ارب بھی ہو سکتا تھا. یہ دیکھیں, یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ تقریباً $4 بلین کے قریب پہنچ گئی ہے, اور $4 بلین میں فری لانسرز کی $952 ملین, وہ تقریباً $1 بلین ہی ہو جاتی ہے تقریباً فری لانسرز کا. یہ دو چیزیں جب سے کی ہیں, جب سے یہ ایک ریپڈ گروتھ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی, جو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے تھے. پاشا نے کہا, جو سافٹ ویئر ایسوسی ایشن ہے, پہلی چیز انہوں نے یہ کری ہے کہ ریٹینشن فارن کرنسی 50%, یعنی جو بھی پروسیڈ آپ کی آئے گی اس میں مارکیٹنگ کے لیے, کیونکہ اس آئی ٹی میں مارکیٹنگ, گوگل, اس میں بڑے ڈالروں میں پیمنٹ دینی پڑتی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت نے ایگری کر لیا کہ جتنے بھی پیسے آئیں گے اس کا 50% آپ ریٹین کر سکتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے. اور دوسرا اس پہ انکم ٹیکس جو ہے بہت ہی معمولی ٹوکن لگایا ہے. یہ سیکٹر اب 2 کلچز تھے, اس سے آزاد ہو گیا ہے. اب آپ اس کو دیکھیں گے 4 سے 5 اور 5 سے 6 ہمارے لوگ ہیں جو فری لانسر ہیں, اور وہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور پوری شاہراہ فیصل کراچی میں مجھے پتہ ہے جو پوری لائن جو ہے وہ یہ آئی ٹی کے شعبے
میں لوگ رات دن کام کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ رائس کی ایکسپورٹ میں بھی رائس پہ جانے سے پہلے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، رائس پہ جانے سے پہلے ہم اگر گھر سے باہر ہوں اور ہمیں واٹس ایپ کال کرنی پڑ جائے تو کچھ آپ کو ڈیڈ شیور نہیں ہوتے آپ کی کال کنیکٹ ہوگی یا نہیں. میں صرف واٹس ایپ کی بات کروں، ایک سادہ ترین موڈ آف کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہوں سر. اگر آپ $1 ارب یہ کما کے دے رہے ہیں تو نیٹ تو بہتر کریں نا سر، تاکہ یہ بڑھ جائے. آج ہی قومی اسمبلی میں اس کا آپٹک فائبر کی لنک کا انڈر گراؤنڈ پانی کے اندر قطر کے ذریعے ایک جو کولیبریشن کرا ہے وہ بل پاس کیا گیا ہے. ہمارے پاس یہ ایک سیریس ایشو تھا جو اللہ نے چاہا ایڈریس ہو جائے گا، اور یہ ہمیں فری لانسرز کو اور آئی ٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت مدد دے گا، انٹرپرینورز کو آگے لے کے جانے کے لیے، آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. آج ہی سائن کرا ہے قومی اسمبلی میں، شیزہ فاطمہ نے پیش کیا تھا جو ان کی منسٹر ہے. اچھا، دو باتیں میں اور آپ کے ساتھ ذرا سا شیئر کر لوں. جی پلیز. کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو ہے وہ نہ پلس ہے نہ مائنس ہے، $252 ملین کا خسارہ ہے جو معمولی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ $7-8 بلین لاس میں چلا جاتا تھا، یہ وہ نہیں ہوا. ہمارے ریزروز بڑے ہیں، 17 بلین کے تو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں، اور اگر بینکوں کے 5 بلین لگا لیں تو $22-22.5 بلین ہو گیا ہے، جو ایک اچھی صحت. جی ڈی پی میں ہمیں مار پڑی ہے، 3.7 بلین 3.7% کی جی ڈی پی ہمیں حاصل ہوئی ہے، 4.2 کی ہمارا تھا. اس کا معنی جب آپ لو جی ڈی پی پہ جائیں گے، ہائر گروتھ ماڈل نہیں اپلائی کریں گے، جاب کریشن نہیں ہوگی، ایکسپورٹ بڑھے گا نہیں. ایکسپورٹ کے لیے آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، لیکن ایکسپورٹ کو کمپیٹیٹو بنانے کے لیے جو 3 چیزیں ہیں، جو پاور ریٹ ہے، جو مارک اپ ہے بینکوں کا، اس کو آپ جو ہے صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 3-4 سال پیچھے نظر گھما کے دیکھیں تو 30 اور 31 بلین ڈالر سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ. اختیار بیگ صاحب آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر بڑا سٹینڈ لیا اور سولر پینلز کی قیمتیں کنٹرول میں رہیں، ٹیکسز زیادہ نہیں بڑھے. مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ہماری پارلیمان میں بجائے کہ یہ ڈسکس ہو کہ سولر کے اوپر ٹیکسز نہیں بڑھیں گے، یہ کیوں نہیں ڈسکس ہوتا کہ ہم یہ سولر پینل اپنے ملک میں بنائیں؟ یہ ہے کیا چیز؟ آپ ماشاءاللہ ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں، آپ بہترین ایئر کرافٹ کیریئر بنا سکتے ہیں دنیا کا شاندار، تو آپ اپنے ملک کے اندر سولر پینلز کیوں نہیں بنوا سکتے؟ کب تک ہم باہر سے گاڑیاں ہم نے باہر سے لینی ہے، سولر پینلز ہم نے باہر سے لینے ہیں، اپنی ساری مارکیٹ ہم نے تباہ کروا دی ہے اور ساری چیزیں باہر سے آ رہی. دیکھیں سولر پینل کی جو کاسٹ ہے اس کا پورا دار و مدار جو ہے وہ اکانومی آف اسکیل ہے. کتنی بڑی کتنی زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے آج ان کی، اور لیتھیم بیٹری کی جو قیمتیں کریش ہیں، انہوں نے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں جو بنانے کے ہیں. ہمارے ملک میں جو بھی پروجیکٹ اس کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں وہ 1/10 اکانومی آف اسکیل پہ نہیں آتے جس پہ یہ چائنا میں بنائے جا رہے ہیں. اس کو تو یورپ بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا، امریکہ بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا چائنا کو، کیونکہ ماس پروڈکشن ہے ان کی، ماس پروڈکشن اکانومی آف اسکیل. لیکن مڈل مین کھا رہا ہے سر، مڈل مین کھا رہا ہے، قیمتیں نیچے نہیں ہوئی. مرزا اختیار بیگ صاحب، میں سوال اپنا ریفریز کرتا ہوں. پروڈکشن بہت زیادہ ہے، ہم اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، یہ یقیناً آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن مارکیٹ میں ایک عام کنزیومر کو یہ جس ریٹ پہ مل رہی ہیں اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ رسد اور طلب کی کوئی ایکویشن ہو، ٹھیک ٹھاک مہنگی مل رہی ہیں. 30-32 ہزار کی. موبائل ٹیلی فون ہم کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں؟ مجھے جواب دیں ذرا، کیوں نہیں پا رہے؟ ٹیکنالوجی 10 کمپنیاں دینے کو تیار ہیں، ہمارے پاس بھی ہے، اس لیے کہ وہ اکانومی آف اسکیل ہم اس کا نہیں مینٹین کر سکتے کہ اس پرائز بریکٹ میں اس کو لے آئے کہ لوکل بھی لوگ خرید سکیں اور ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں. سر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اس کی پرائس چائنا نے اتنی کم رکھی ہے کہ آپ اس کو کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ اتنی کم پرائس پہ دستیاب کیوں نہیں ہے؟ دستیاب تو یہ بہت مہنگی مل رہی ہیں، دستیاب تو ہے لیکن بہت مہنگی مل رہی ہیں. آدھی پرائز پہ ہو گئی ہے،
ایک سال پہلے جو ہوتی بیٹری تھی، ہو گئی ہے. اور میں سستی لیتھیم ہو رہی- کی بات نہیں کر رہا, میں سولر پینلز کی بات کر رہا ہوں. جی پینل بھی کم ہوئے ہیں، بڑے نہیں ہیں. سر پینلز 12-14 ہزار تک گئے تھے, اب پھر 30+ ہو چکے ہیں. سر ہمارے پاس جو انوینٹری تھی سولر پینل کی، اس کی ایگریگیٹ جو پرائس تھی، ایوریج پرائس، وہ ابھی بھی لوگ خرید کے لگا ہی رہے ہیں نا. ابھی انوائبل تو نہیں ہوئے ہیں نا وہ، جس پرائس پہ امپورٹ کرے جا رہے ہیں. لوگ تو مہنگی چیزیں مجبوری سے لے رہے ہیں, پھر وہ میرا خیال ہے کہ ان کی پاکٹ کی قوت برداشت کی جسٹیفیکیشن تو نہیں بن سکتی نا وہ چیز. دیکھیں یہ تو بجٹ کے علاوہ ایک فوڈ آف تھاٹ، ایک راؤنڈ ٹیبل. اچھا اوورآل آپ بجٹ سے مطمئن ہیں سر؟ کتنے نمبر دیں گے آپ اس بجٹ کو؟ بجٹ کو کہہ رہا ہوں اس سروے کی کارکردگی کو. میں بتلاتا ہوں نا، یہ ایکسپرٹ لیڈ گروتھ نہیں ہے، اس میں کوئی گروتھ ایکسپورٹ کے انسینٹیو نہیں نظر آ رہے، کوئی نہیں دیے گئے. کل آ جائیں گے، لیکن آج جو اکنامک سروے میں ہدایف حاصل کیے ہیں وہ تو مایوس کن ہے. لیکن کل اگر وہ دیتے ہیں، جو ٹیکسٹائل سیکٹر مل کے گیا ہے اور پرائم منسٹر سے اور فائنینس منسٹر سے انہوں نے اپنے ایشوز بتلائے ہیں، اوورسیز انویسٹر چیمبر مل کے گیا ہے، اگر وہ چیزیں ایڈریس کرتے ہیں، ٹیکس ریٹ کم کرتے ہیں، سپر ٹیکس کو کم کرتے ہیں، تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے انداز میں سوچا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے آخری سوال آپ سے کہ یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، آپ نے کہا کہ سولر میں تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے، کیا ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنا ریلیف دے سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں کمپیٹ کر لے، یا ہمارے بجلی کے ٹیرف اور ہمارے ٹیکسز اور یہ چیزیں اب اتنی اوپر جا چکی ہیں؟ آئی ایم ایف تو ریلیف اور انسینٹیو تو سبسڈی کے نام پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے تو کچھ نہیں ملے گا آپ کو. حکومت کو اپنے فکس چارجز وغیرہ جو دے رہے ہیں، سرکولر ڈیٹ جو بن رہا ہے 5,000 ارب روپے، 2,000 پاور کا ہے، 3,000 گیس کا ہے، ان کو کم کریں تو یہ ریٹ کرش ہوں گے. ابھی جو آپ کی گرڈ کے پاور ہیں وہ 25-30 روپے کے اگر ہے تو سولر کی آپ کے 6-7 روپے پہ 8 روپے کے اوپر اس کے بارے آ رہا ہے، اس کی پرائز آ رہی ہے. تو آپ کو اس کے ریٹ کو جو سب چیز گھومتی ہے وہ کاسٹ کے اوپر گھومتی ہے. ٹھیک ہے راجہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. قمر اسلام صاحب اس دفعہ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر، آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے، بہت شکریہ آپ کا. قمر اسلام راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو بیرون ملک سے ترسیلات زر آئی ہیں 4 ارب ڈالر کے قریب ہیں سر، اور سعودی عربیہ سے آنے والی اس ٹوٹل کا 25% ہے. یہ 4 ارب ڈالر بڑی رقم ہے راجہ قمر اسلام صاحب. 1 ارب ڈالر کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، لیکن یہ جو لوگ آپ کو 4 ارب ڈالر سالانہ بھیجتے ہیں، یہ جب پاکستان واپس آتے ہیں نا سر، تو ایئرپورٹ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. یہ جب پاکستان میں پراپرٹی خریدتے ہیں نا سر، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. یہ بڑی وی آئی پی سوسائٹیوں کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے دھوکہ ہو گیا. ان بیچاروں کے ان کے شہری کے طور پہ نہ صحیح، لیکن ان 4 ارب ڈالر کے صدقے اوورسیز کو کچھ ریلیف تو دینا چاہیے نا. جو آپ کو 4 ارب ڈالر دیتے ہیں نا، آپ ایئرپورٹ کے اوپر ان کے ایک موبائل کا حساب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں سر. جی بالکل، دیکھیں اس بارے میں یہ بڑی سیریس ایشو بھی تھا اور اس کی کنسیڈریشن ڈیو ہوئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خصوصی عدالتیں ابھی بنائی گئی حال ہی میں، اور خصوصی کمیشنز بنائے گئے ان کی اوورسیز کی، یہ پراپرٹی کے جو ایشوز ہیں ان کے قبضوں کے یا کوئی، اور وہ خصوصی ایک یعنی یا دہشت گردی کی تھیں یا منشیات کی تھیں، اور اب یہ تیسری جو کورٹس بنائی گئی اور اس پہ ابھی عمل دخل جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. یہ واقعی دیکھیں ایز اے انویسٹر، یعنی ان کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ سٹیزن، ایز اے انویسٹر تو ان کا ایک رائٹ بنتا ہے، وہ اس پہ ہو رہا ہے وہ کام. سٹیزن والی بات تو میرے خیال ہے سٹیزن والی بات تو کافی دیر کے لیے چھوڑ دینی چاہیے نا. سٹیزن والی بات کو تو چھوڑ ہی دینا چاہیے. یہ زیادہ اہم ہے 4 ارب ڈالر والی، کم از کم یہاں ہی ریلیف دے دیں ان کو. دیکھیں اب ہمارے عام طور پہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، اور جتنی تیزی سے یہ اگر بڑھ رہا ہے ہمارا ہیومن ریسورس. دیکھیں دنیا میں کوئی آدمی کوئی وہی چیز بیچتا ہے جو بکتی ہے، جو اچھی ہوتی ہے. جاپان اگر الیکٹرانکس اس کی مشہور ہے، یا چائنا کی اسی طرح فار دیٹ میٹر، یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ہے وہ جنگی ساز و سامان. تو پاکستان کی ہیومن ریسورس دنیا کی بیسٹ ہیومن ریسورس.
تو یہ جو ایک بدقسمتی سے یہ نیگیٹیوٹی پیدا کی جاتی ہے کہ جی اتنے لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، تو وہ نہ صرف وہاں جا کے ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، یعنی 48 ارب ڈالر سالانہ، چار ارب نہیں 4 ارب ڈالر جو ہیں یہ ماہانہ ہیں. اگر آپ یہ فگر دیکھیں تو یہ مئی کا 3 کچھ جو بلین ڈالر ہے یہ ایک مہینے کا ہے. یہ جو 12 مہینے کا ہے یہ پچھلی دفعہ غالباً 38 تھا، 38 پوائنٹ سم تھنگ. تو سر پھر تو آپ کو ایئرپورٹ پہ جب وہ آئیں تو جی بالکل میں وہی کہنے لگا، ان کو پروٹوکول دینا چاہیے. آپ ان کے موبائل فون کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور تم 2 لے کر کیوں آ رہے ہیں؟ بالکل میں یہی بات کر رہا ہوں. اور اس پہ موبائل کی جو یہ پالیسی تھی اس پہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ مس یوز بھی بہت ہوا. آپ نے دیکھا کہ ایک اٹیچی کیس سے جو ہے 148 موبائل نکلے لوگوں سے، تو وہ شاید اس وجہ سے تھا. لیکن بہرحال یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو آتے ہیں ان کے یہ مسائل، یہ والا مسئلہ خاصا زیادہ ہے. وہ کہ اس کو پالیسی اس طرح کی گئی ہے کہ وہ غالباً 60 ڈیز ہے، اس کے اندر جب وہ چلے جاتے ہیں تو وہ اتنے عرصے کے لیے چلتا ہے. لیکن بہرحال یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ تقریباً اس سال کا جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ غالباً کو 45 ارب سے اوپر ہے. 45 ارب سے یہ جو فگر آپ بتا رہے ہیں 3.8 بلین ڈالر، یہ صرف مئی کے اس موجودہ میں 26 کے مہینے کا تھا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے. یعنی وہی بات ہے کہ 1 بلین کے لیے ہم لکیریں. اچھا سر، آپ یہ باہر سے پیسے تو بھیج رہے ہیں، لیکن ان کو باہر کس شعبے میں باہر بھیجنا ہے کوئی پراپر رہنمائی نہیں ہے حکومت کی جانب سے. لوگ جاتے ہیں تو اپنے بل بوتے پہ جانتے ہیں. میرا سوال سن لیجئے. لوگ اپنی بیوی کا، بہن کا، ماں کا زیور بیچ کے پہلے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، پھر وہ ایجنٹ کی ہتھے چڑھتے ہیں، کس کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے، کچھ پہنچ جاتے ہیں، جو پہنچ جاتے ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں، پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں رقم بھیج رہے ہیں. تو اگر سر ایک ادارہ بنے، یہ اس طرح کا ادارہ نہ بنے جیسے بن جاتے ہیں اور پھر تباہی ہو جاتی ہے، جو پراپر دیکھے کہ کس ملک میں کیا چاہیے، کس ملک میں ہم اپنے کون سے ماہرین بھیج سکتے ہیں، ہم اپنے سفارتکاروں کو تھوڑا متحرک کریں اور پھر پاکستان میں بتایا جائے اپنے لوگوں کو کہ بھائی فلاں جگہ پر اس کی ضرورت ہے، آپ یہ سکل لے لیں. تو پھر آپ کی یہ افرادی قوت کہاں پہنچے گی سر؟ یہ صاحب میں سب سے پہلے تو میرے سلوٹس آپ کے اس سوال پہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونی چاہیے. اور میں ان چیزوں سے چونکہ منسلک ہوں، کسی ٹائم مجھے پورا دیں گے اگر، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی جو ٹاپ پرائرٹی ہے اس وقت، صوبوں کی بھی ہے جو ہمارے ٹیبٹس ہیں صوبوں میں، لیکن وہ چونکہ پبلک سیکٹر میں برک اینڈ مورٹر میں وہ جو کالجز بنے ہوئے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے، وہ بہت پیچھے رہ گئی. اب جو ہمارا نیوٹیک ہے جو کہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن ہے، اس نے پرائم منسٹر کی اس وقت ٹاپ پرائرٹی، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت جو ان کے لیے فنڈز اس بجٹ میں جو پروپوزڈ ہیں، جو مختص کیے گئے ہیں، وہ تقریباً بہت قریب جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، کہ جس میں یہ جو پرانی تھیوری تھی کہ آپ ڈگریز جو ہیں وہ ڈگریز چونکہ کی نسبت جو سرٹیفکیشن ہے اور اس کی سرٹیفکیشن کو ریگولائز کر کے اس کی سرٹیفکیشن کو کوارڈینیشن دنیا کے اداروں کے ساتھ کرنے کے بعد، مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہمارے ملک میں ٹاپ کا ٹیکنیشین موجود ہے جو ہر ورک شاپ میں کام کر رہا ہے، جو پلمبر ہے، جو الیکٹریشین ہے. آپ صرف باربرز کی مثال لے لیں کہ یہ کتنی مہارت ہے ان کو اپنے کام میں، لیکن ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. جب یہ اگر دنیا کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو یہ وہاں پر ایک سمپل ایک لیبرر کی اور جانے لگتے ہیں تو ایئرپورٹ سے آف لوڈ کر دیے جاتے ہیں وجہ بتائے بغیر. اس کی تو وجوہات اچھا چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. میں واپس آپ کی طرف آؤں گا، اس پہ کسی ٹائم آپ میں ابھی واپس آپ کی طرف آؤں گا. آگے بڑھتے ہیں جی. شہزادہ گشتاسب صاحب. شہزادہ صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف سے بہت دفعہ کہا گیا کہ اوورسیز پاکستان پیسے مت بھیجو. اوورسیز سے آپ کی پارٹی کی طرف سے متعدد بار مطالبہ کیا گیا کہ جب تک یہ حکومت ہے اور جب تک ہم نہیں آتے پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں. لیکن شہزادہ صاحب، اوورسیز نے تو پیسے بھیجنے کے ریکارڈ توڑ دیے. یہ آپ پہ عدم اعتماد ہوا نا کہ آپ نے یہ والی بات کم از کم غلط کی تھی. آپ کی پارٹی نے، لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا. دیکھیے جی، یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے پالیسی یہ بات تو نہیں کی گئی، اور کسی ایسا ہمارے لیڈر نے یہ بات نہیں کی. یہ آف اینڈ آن جس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں
اور جس طرح ایک دوسرے سے ضد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تناد ہوتا ہے، کیونکہ پولیٹیکل یہ جو ہماری چپکلش ہے یہ کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے، تو کچھ ایسے ویسے بھی ایک غلط تشہیر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ نے ایسا نہیں کہا. کہ جی جی ہم نے کبھی اسے ایز اے پالیسی نہیں لیا کہ ہم لوگوں کو روکیں کہ وہ پیسے پاکستان نہ بھیجیں. تو آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ اپنے کارکنان سے کہیں گے جو باہر ہیں کہ بھیجیں پاکستان پیسے، بھلے آپ حکومت میں نہیں ہیں، بھلے آپ حکومت میں نہیں ہیں، لیکن وہ پاکستان پیسے بھیجیں، کیونکہ ملک تو سب کا ہے. ملک تو سب کا ہے، دس از واٹ آئی مین ٹو سے. لیکن یہ کچھ زیادہ ایگزیجریٹ کر دی گئی ہے. کوئی جلسے میں جلوس میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات بھی کر لیتا ہے تو اسے پارٹی کے ساتھ منسوب کر لیا جاتا ہے. پارٹی اس کی تردید کر دیا کرے نا، تاکہ اتنی بڑی پارٹی ہے کوئی اس کو مس یوز ہی نہ کرے نا. نہیں، جس طرح آج میں کہہ رہا ہوں اس طرح اور لوگ بھی کہتے ہیں، مطلب آپ کے ٹاک شوز میں بھی کہتے ہوں گے، ڈفرنٹ ٹاک شوز میں بھی کہتے ہوں گے. لیکن پالیسی ہم نے شہزادہ صاحب ایک بڑی خوش آئند بات کل آپ کے وزیر اعلیٰ نے کی. میں اسپیچ سن رہا تھا، وہ جب وہ اقتصاد اس کے میٹنگ سے باہر آئے جو وزیر اعظم کے ساتھ وزرائے اعلیٰ کی تھی، تو مزمل یوسف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ کے پی کو یہ بھی دیں گے، وزیر اعظم صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ فنڈز بھی زیادہ دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ بھی دیں گے. یہ بہت خوش آئند چیز ہے کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ملے اور غیر ضروری تنقید کی بجائے اگر اس میٹنگ میں کچھ مثبت ہوا ہے تو اس کا اظہار بھی کر دے. تو اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت. حکومت تو کب کا دل کھول کے کھڑی تھی. فلسطین کے ایشو پہ آپ کو بلایا، آپ کی پارٹی نہیں گئی. کشمیر کے ایشو پہ بلایا، قومی کانفرنس ہوئی، آپ نہیں گئے. وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کو بلایا، وزیر اعلیٰ اس وقت عشق میں وہ مارا جاؤں گا کہ شعر پڑھ رہے تھے، وہ نہیں گئے. اب بجٹ کے وقت تو چلے گئے اور اچھی ملاقات بھی ہو گئی. تو کیا پارٹی کو اس سے یہ خیال آئے گا کہ سیاسی مسائل مل بیٹھ کے رابطوں سے حل ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی بہت ہارڈ لائن لینا اور اسٹریٹ ایجیٹیشن کی پالیٹکس نقصان دہ ثابت ہوئی ہے. دیکھیے جی، ایجیٹیشن اپنی جگہ اس کے کازز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن یہ جو جہاں پہ یہ بات آج صوبے کا انٹرسٹ اور یہ قومی انٹرسٹ جہاں پہ آتا ہے، اگر پہلے سے کوئی کارڈیل ریلیشن شپ ہوتی، ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں پہلے بھی ایسا ہو سکتا تھا. جو آج چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے وہ پہلے بھی اس طرح کی فضا بن سکتی تھی. تو یعنی وزیر اعلیٰ صاحب کے آنے سے کارڈیل ریلیشن شپ پیدا ہو گئی ہے. جس طرح آپ نے ابھی مجھے بتایا، میں نے تو نہیں ان کی باتیں سنی، لیکن انہیں سامنے تو نہیں ان کی باتیں سنی، لیکن I've heard and this is encouraging, I think. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ اسپرٹ آگے بھی رہ سکتی ہے؟ ہاں جی، it depends on the other side also. کہ اب دیکھیں نا، اس کے باوجود کہ ہمارے لیڈر کو ایکسیس نہیں ہے ملنے کا، ہمارے لیڈر کا علاج ہماری نظر میں جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا، اس کی فیملی کی ملاقاتیں ان کے ساتھ نہیں ہو رہی، لیکن ان دا وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہماری وزیر اعلیٰ نے اگر یہ باتیں کی ہیں تو دس از انکریجنگ. وہ چیزیں اپنی جگہ ہے کہ جو ہماری شکایات ہیں یا گریوینسز ہیں وہ اپنی جگہ دے اسٹل اسٹینڈ. اس کے لیے ایجیٹیشن بھی ہوگا، اس کے لیے سڑکوں پہ بھی آئیں گے، اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے. شہزادہ صاحب آپ کی پارٹی کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وفاق نے ہمیں ہمارے حصے کے پیسے نہیں دیے. اچھا، کچھ نہیں بھی دیے ہوں گے، کچھ دیے بھی ہوں گے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. آپ سے مجھے یہ رہنمائی درکار ہے کہ ایک طرف تو آپ کے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ وفاق نے ہمیں ہمارے حصے کے پورے پیسے واجب الادا رقم ابھی تک نہیں دی، دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ مالی سال ختم ہو رہا ہے اور آپ کی کے پی کے کی حکومت ترقیاتی فنڈ کا ایک بڑا حصہ خرچ بھی نہیں کر سکی. کیوں نہیں خرچ کر سکی؟ جب پیسے پڑے ہیں، جب وفاق نے آپ کو پیسے دیے، آپ اپنے صوبوں میں ترقیاتی کام کیوں نہیں کروا سکے؟ رقم کیوں خرچ نہیں ہو سکی؟ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، ایجیٹیشن پہ زیادہ فوکس تھا، یا کے پی کو ترقیاتی کاموں کی مزید ضرورت نہیں تھی اور جو واپس ہوئے ہیں اس کے مطابق اس دفعہ رقم ذرا کم ملنی چاہیے؟
اس آپ کے سوال کے دو حصے ہیں جی. ایک تو این ایف سی ایوارڈ، وہ تو آپ کے بھی سامنے ہے کہ ہمیں وہ جو ادائیگی پوری کرنی تھی دیٹ از ناٹ بین ڈن. مطلب ہے ایک پارٹ کچھ دے دیا ہے لیکن دا ہول از دیئر. ٹھیک. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورننس میں بھی بڑے ہرڈلز آ رہے ہیں کیونکہ وفاق کوآپریٹ نہیں کر رہا، وفاق ہمارے ساتھ چل نہیں رہا ٹھیک طریقے سے. تو بہت سارے ایسے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کام میں سست روی آ جاتی ہے. سر مثلاً سر میری آپ سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، میری رہنمائی فرمائیے گا کہ وفاق نے آپ کو پیسے دے دیے، صوبائی حکومت کے پاس پیسے موجود ہیں، اب صوبائی حکومت نے اپنے صوبے کے اندر کوئی ترقیاتی کام کرنا ہے، وہ نہیں کر پائی، رقم واپس آ رہی ہے، رقم بچ گئی ہے، خرچ نہیں ہوئی. اس میں وفاق نے کہاں کوآپریٹ نہیں کیا سر؟ وفاق کا کام پیسے دینا تھا نا. اب آپ کے وزیروں کا کام تھا، اب آپ کے سیکرٹریز کا کام تھا، اب آپ کی گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جو وفاق نے پیسے دیے ہیں، جو ہمارے پاس آ گئے ہیں، انہیں ہم نے کس ایریاز میں لگانا ہے. آپ نے وہ نہیں کیا. اس میں وفاق کا تو قصور نہیں. آپ وفاق نے تو نہیں روکا کہ آپ ڈیولپمنٹ نہ کریں اپنے صوبے میں. دیکھیے ڈیلیڈ انسٹالمنٹس ہوتی ہیں، سارے پیسے تو اکٹھے نہیں دیے جاتے. جس طرح سے وہ جاتے ہیں اس طرح سے آگے وہ ہوتے ہیں، ان اخراجات ہوتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ہے کہ دیر آر پرابلمس جو نہیں ہونے چاہیے تھے. ہماری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ سستی ہے کہ مطلب ہے کہ وی ہیو ناٹ بین ایگزیکیوٹنگ تھنگس ایٹ دا پراپر ٹائم. شہزادہ صاحب ایسا پروجیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے جو آپ نے شروع کیا ہو اور وفاق کی طرف سے پیسے نہ ملنے کی وجہ سے یا تاخیر کے ملنے کی وجہ سے آپ کا پروجیکٹ ادھورا رہ گیا. ویسا تو کوئی ایک پروجیکٹ بھی نہیں ہے سر. اصل میں پروجیکٹ جو ہیں جی چل بھی رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہے، کام ہو بھی رہے ہیں لیکن وہ تیز طریقے سے نہیں ہو رہے. مطلب ہے ان کے مطلب اس میں یہ گورننس کے پرابلمز ہیں. ہماری جو لیڈر قید ہوا ہے، ہم میڈیٹیشن پہ بھی جاتے ہیں، ہم اس طرف بھی توجہ دیتے ہیں، ہمیں بڑے پرابلمز ہیں. توجہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، توجہ ڈائیورٹ کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. قمر الاسلام راجہ صاحب، اس دفعہ خبر ہے کہ سب سے زیادہ ترقیاتی فنڈ بلوچستان کو ملے گا. سر آنکھوں پہ جی شوق سے دیں، بالکل حق بنتا ہے اس کا، کیونکہ بجٹ آبادی کی بنیاد پر جاتا ہے اور بلوچستان بیچارہ اگنور ہو جاتا ہے، اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے. اس کے بعد سنا ہے سندھ کو ملے گا، یا کے پی نمبر 2 ہے یا سندھ نمبر 2 ہے. ان میں سے ایک نمبر 2 پہ ہے، ایک نمبر 3 پہ. اور چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ آبادی والے صوبے کو سب سے کم ترقیاتی بجٹ ملے گا. پنجاب کا کیا قصور ہے جی؟ پنجاب کا یہ قصور ہے کہ اس نے آپ کو حکومت دے دی. پی ایم ایل این کے پاس یہ مینڈیٹ آئین میں کہاں ہے سر کہ وہ اپنے صوبے کا ترقیاتی بجٹ کم کر لے جو آئین نے اس کو دیا ہے؟ آپ اپنی پارٹی کا بجٹ تو کم کر سکتے ہیں، لیکن پنجاب صرف پی ایم ایل این کا نام نہیں ہے. پنجاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں، جماعت اسلامی کو دیتے ہیں، جے یو آئی کو دیتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہم اپنے صوبے کا حق دوسروں کو دے رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب ہوں، آپ نے پنجاب کا حق دوسرے صوبوں کو کس آئینی استحقاق اور اختیار کے تحت دیا سر؟ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا. میرا خیال ہے، میں اگر دل کی بات کروں تو پنجاب کا جو قصور ہے وہ پہلا تو یہ ہے کہ پنجاب بڑا بھائی ہے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب ملک کی فوڈ باسکٹ ہے، اور ایک تو یہ قصور ہے. دوسرا قصور اس وقت جو سر فہرست ہے کہ جس کو ہر موقع پہ جو ہے وہ الزام کی بنیاد بنا دیا جاتا ہے کہ جی چونکہ اتفاق ایسا ہے کہ صوبے پنجاب میں اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو پنجاب کی کارکردگی جو اس وقت پنجاب حکومت کی ہے، پروجیکٹس دیکھ لیں، اب ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، ستھرا پنجاب سے لے کر ای ٹرانسپورٹ تک اور لیپ ٹاپ سکیمز تک، تو وہاں پہ ہونہار اسکالرشپس تک، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ شاید مرکز میں پنجاب کو زیادہ فنڈز دیتے ہیں اور کہیں پہ رشتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو حالانکہ پنجاب نے ہمیشہ قربانی دی، اور اس وقت جو ابھی جو فگرز آئے ہیں، وہ ابھی بجٹ نہیں آیا لیکن جو فگرز آئے ہیں اس کے مطابق پنجاب کو اپنے جثے سے زیادہ بڑھ کے تو اس کا خون نچوڑا گیا.
جو فیصلہ ہوا ہے. کس نے نچوڑا؟ بالکل آپ کے یہ ساتھ خون، یہ پنجاب کے حصے کا خون. قمر راجہ صاحب جو ہے وہ قمر راجہ صاحب پنجاب کے حصے کا یہ خون کس نے نچوڑا ہے؟ یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو صوبہ اٹھتا ہے وہ پھر پنجاب کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. میں کئی صوبائیت کی بات نہیں کر رہا. آپ کو لگتا ہے کہ یور آرگومنٹ از، میں سمجھتا ہوں راجہ صاحب ڈو یو تھنک یور آرگومنٹ از کنونسنگ سر؟ ایک منٹ راجہ صاحب، ایک منٹ میری عرض سن لیجیے. ڈویزیبل پول کی تقسیم ہوتی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ آرگومنٹ کنونسنگ ہے کہ پنجاب پہ چونکہ یہ الزام لگتا ہے کہ وفاق اور پنجاب؟ نہیں میں یہ نہیں گزارش کر رہا. آپ نے قصور پوچھا تو وہ تو نہیں میں آپ نے کہا کہ پنجاب پر الزام لگتا ہے کہ پنجاب کو زیادہ پیسے مل جاتے ہیں کیونکہ رشتہ داری ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کی اور وزیر اعظم صاحب کی، اس لیے ہم نے کہا کہ چلیں ان کو. نہیں میں نے تو اس سے تو پھر بہتر ہے کہ کوئی ایک حکومت چھوڑ دے تاکہ یہ الزام ختم ہو جائے. تو میں نے تو اس کی تمثیل بیان کی، لیکن اس میں شاید آپ کا جو طنز تھا اس کا جواب میں نے طنز سے ہی دیا. لیکن میرا طنز نہیں تھا سر، میرا طنز نہیں تھا. کاٹ رہے ہیں یا نہیں میں راجہ صاحب میں ایک واضح کر دوں کہ اس کو اس تناسب سے ہونا چاہیے. بلوچستان کو ٹھیک ہے ہم اس کے لیے اس لیے دے دیں. راجہ صاحب میرا سوال ہو رہا ہے سر، میرا سوال تو سمجھیے. آپ نے زیادہ دیا ہے، بلوچستان کو دیا ہے سار آنکھوں پہ، کے پی کو دیا ہے سار آنکھوں پہ، سندھ کو دیا ہے سار آنکھوں پہ. میرا سوال صرف یہ تھا کہ کیا آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ اتنا بڑا دل آپ نے کیا، آپ نے پنجاب کے حصے کا ان کو دے دیا، پھر بھی آپ کو کسی نے معاف نہیں کرنا. الزام آپ کے اوپر پھر بھی وہی رہنے کہ پنجاب کھا گیا، پنجاب کی ایسی تیسی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آئین میں یہ اختیار موجود ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے حصے کا فنڈ ویو آف کر دے یا وفاق دینے سے انکار کر دے کسی بھی بڑے مقصد کے لیے؟ دیکھیں یہ جو ایشو ہے اس کو تھوڑا سا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کوئی این ایف سی ایوارڈ میں یا اس تقسیم میں کٹ نہیں لگایا گیا. یہ ایک ٹو وے پروسیس ہے. اس میں بنیادی طور پر آج کے حالات کے پیش نظر، مرکز کے مشکلات کے پیش نظر، دہشت گردی کی جنگ کے پیش نظر اور دیگر جو فیڈرل اس وقت بوجھ ہے، لوڈ ہے دفاعی معاملات کے پیش نظر، صوبوں نے رضاکارانہ طور پر کنٹریبیوٹ کیا ہے اور پنجاب نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ جو کل میٹنگ میں فیصلہ ہوا، یہ این ایف سی ایوارڈ میں سمجھ گیا یا جو ڈویزیبل پول کا ہم دعا کرتے ہیں راجہ صاحب اس کو نہیں چھیڑا. راجہ صاحب دعا کرتے ہیں، یہ کوئی پرماننٹ ارینجمنٹ نہیں ہے، یہ اس سال کے لیے انہوں نے ایک سال بھی بڑا ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو پنجاب نے بڑا پن دکھایا ہے یہ اس کا ایک مثبت پیغام بھی جائے باقی صوبوں میں اور پنجاب کے حوالے سے تھوڑی سی رائے بدلے اللہ کرے. کیونکہ یہ معمولی کام نہیں ہے کہ اس تقابل کے دور میں کوئی صوبہ اپنے حصے کے فنڈز یا دوسروں سے زیادہ فنڈز دے. یہ ویسے کام تو بہت اچھا ہوا ہے، اس کی تو میں تحسین کرتا ہوں. میں صرف آئینی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. شہزادہ گشتاسب صاحب، پنجاب نے اپنے حصے کا فنڈ بھی دوسرے صوبوں کو دیا اور کہا کہ پہلے نمبر پہ کے پی میں ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا، پھر شاید کے پی پہلے نمبر پہ بلوچستان میں ہوگا، پھر شاید کے پی میں ہوگا، پھر سندھ میں ہوگا. سر یہ تو پنجاب نے بڑا کام نہیں کیا کہ اپنے فنڈز کم کر دیے اور چھوٹے صوبوں کے فنڈ زیادہ کر دیے. زیادہ آبادی والے کو ڈیولپمنٹ فنڈ کم ملے گا، کم آبادی والے صوبے کو ڈیولپمنٹ فنڈ زیادہ ملے گا. سر آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں؟ دیٹس انپریسیڈنٹڈ. جی نو ڈاؤٹ جی. راجہ صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ پنجاب بڑا بھائی ہے، اٹس اے میجر پورشن آف پاکستان، سب سے زیادہ آبادی ہے اور ریسورسز بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس کافی ہیں. تو اگر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائیوں پہ اگر بوجھ کم کیا تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اور اچھی بات ہے. خدا کا شکر ہے کہ بڑے بھائی کو یہ احساس ہوا ہے کہ دوسرے چھوٹے بھائی محروم ہے تو اسے بوجھ برداشت کرنا چاہیے. بڑے بھائی کو اب احساس ہوا نہیں؟ بڑے بھائی تو ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے سر. آپ نے بھی تعریف کے ساتھ بڑے بھائی کو روگیت دیا نا سر. بڑا بھائی تو بڑا بھائی ہے، انہیں برداشت کرنا بالکل بڑا بھائی ہے جی. میرا تعلق بھی ویسے پنجاب سے اور سچی بات ہے کہ میں نے ایک آئینی سوال ضرور اٹھایا ہے
لیکن مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پنجاب کا فنڈ پنجاب کی حکومت کے پی کو دے یا بلوچستان کو دے. بلوچستان بھی سارا آنکھوں پر جی, بلوچستان میں بھی پیسے لگے تو سچی بات ہے ہمیں اس سے زیادہ خوشی ہوگی جتنے وہ پنجاب میں لگتے ہیں. تو پی ایم ایل این کی حکومت نے یہ کام ایسا کیا ہے جو قابل تحسین ہے. آئینی سوال اپنی جگہ پر, وہ قمر صاحب سے ہم نے پوچھ لیا, اور ویسے وہ جس گڈ اسپرٹ میں یہ کام کیا گیا ہے, کم از کم شہزادہ گشتاسب صاحب کی حد تک تو اس کی تحسین بھی کی گئی ہے. دعا کرنی چاہیے کہ باقی صوبے اس چیز کو اب ایکنالج کریں اور یہ تقسیم ختم ہو, صوبائیت کی تقسیم ختم ہو, منافرت ختم ہو. یہ اپنا گھر ہے, اس میں یہ سارے یونٹس جو ہیں, یہ ساری اکائیاں یہ مل کے پاکستان بنتی ہیں, اور ترقی اگر بلوچستان میں ہوگی تو سچی بات ہے کہ ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. کے پی میں ہوگی تو بھی زیادہ خوشی ہوگی, سندھ میں ہوگی. اپنا ملک ہے, جہاں مرضی ہو, جہاں ضرورت ہے آپ دیں. باقی یہ تو انتظامی تقسیم ہوتی ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے. بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا, بلکہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اللہ حافظ.